معزز سامعین گرامی قدر، محرم کی آمد ہے اور پاکستان کے اندر پولیس کے ادارے، انتظامیہ محرم کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے. اچھی بات ہے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں فرقہ واریت نہ پھیلے، انتشار نہ پھیلے، محرم امن و امان سے گزر جائے. میرا انتظامیہ سے، پولیس سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے ایک درد مندانہ مطالبہ ہے. ہم جب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ نہ توہین کریں گے نہ توہین کرنے دیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ بات جائز ہے، درست ہے، لیکن آپ کو شاید اس میں اگریشن محسوس ہو. اگر آپ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اور اگر آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑا مختصر اور جامع ضابطہ اخلاق ایک لائن کا جاری کر دیں، ایک لائن کا. میں اہل سنت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت اہل سنت کے نمائندے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اہل حدیث ہو، دیوبندیوں، بریلویوں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے اہل بیت کی توہین کرے، ہم خود اس کو پکڑ کے قانون کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی مداخلت نہیں کریں گے، کوئی مفاہمت نہیں کریں گے، اس کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. بعین اسی طرح ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو شخص اس محرم کی آڑ میں، سیدنا حسین کی شہادت کی آڑ میں، محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں کسی صحابی کی توہین کرے، مختصر اور جامع بات یہ، کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرے، اس کو بھی قانون کے حوالے کر دیا جائے. پھر اس کے لیے امن کمیٹیوں کو حرکت نہ دی جائے. ضابطہ اخلاق دو حرفی، اہل بیت کی توہین کرنے والے پہ بھی مقدمہ، صحابہ کی توہین کرنے والے کے اوپر بھی مقدمہ. ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے، یا آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہی لکھ دیجئے، نہ توہین کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ جملے لکھیں گے نا کہ توہین نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، اس کا ایک اثر ہوگا، اس کا معاشرے کے اوپر ایک امپیکٹ ہوگا. ابھی محرم شروع نہیں ہوا اور توہین کی اطلاعات اور خبریں موصول ہونا شروع ہو گئی. کل مصروفیت کا عالم تھا، میرے واٹس ایپ کے اوپر 20 میسج موجود ہیں، ابھی تک میں نے وہ تقریر نہیں سنی کہ ایک شیعہ عالم شاہنشاہ نقوی نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. کچھ عرصہ قبل بھی اس نے لاہور کے اندر توہین امیز تقریر کی تھی جس کے اوپر ہم نے مقدمہ درج کروایا تھا، اور انہوں نے اس وقت حلف دیا تھا کہ آج کے بعد یہ عمل دوبارہ نہیں ہوگا. ان کی گرفتاری کو مؤخر کیا گیا. ابھی میں نے نہیں سنی، اس لیے میں بات، اگر انہوں نے توہین کی ہے تو ان کو گرفتار کیا جائے، مقدمہ درج کیا جائے. پہلے بھی وہ اس مقدمے کا سامنا کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ ایسی کبھی بات نہیں کروں گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ توہین کرنے والوں کے خلاف ایجیٹیشن کرنے سے امن و امان کو خطرہ ہے، یہ کیسی لاجک ہے؟ یہ پولیس کی اور انتظامیہ کی آج تک ہمیں لاجک سمجھ نہیں آئی کہ ایک شخص صحابہ کی توہین کرے، اس کی گرفتاری کے لیے، اس کے مقدمے کے لیے آواز اٹھائی جائے. تو یہ انتشار پسند ہے. یہ امن کمیٹیوں کا مقصد یہ بنا دیا گیا کہ توہین کرنے والوں کو سپورٹ کیا جائے. کوئی توہین کر دے تو وہ اہل سنت کے جذبات کو مدھم کرنے کے لیے، اس پہ مرہم رکھنے کے لیے آ جائیں، او یار چھوڑو، او یار جانے دو، اس کی زبان سے نکل رہا، یار معاف کر دو. یہ امن کمیٹیوں کا یہ مقصد نہیں ہے. پورے پاکستان میں امن کمیٹیوں کے جو اہل حدیث ممبران ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اس مرتبہ کسی توہین کرنے والے کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مفاہمت کر لی جائے، مصالحت کر لی جائے. اور آپ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، صحابہ کی توہین ہو، اور وہ صحابہ جن کو ہم اہل بیت میں سے ایک، آپ مجھے بتائیں ہم صحابی کی عزت کس لیے کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی نسبت اور صحبت کی وجہ سے. تو کیا رسول اللہ کے گھر والوں کی کوئی اہل سنت توہین کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کرے اس کو بھی کافر کردار تک پہنچایا جائے. رسول اللہ کے وہ اصحاب، امی عائشہ رسول اللہ کے گھر والی نہیں ہے، ماں حفصہ رسول اللہ کی گھر والی نہیں ہے. عجیب اور افسوس کی بات ہے وہ مقدمہ جو ہم یورپ اور برطانیہ اور امریکہ کے سامنے لڑتے ہیں کہ اللہ کے لیے رسول اللہ کے بارے میں زبان کو بند کیا جائے. یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے.
یہ سینٹیمنٹس کو مجروح کرنے والی ہے. جو مقدمہ رسول اللہ کے بارے میں ہم یورپ کے سامنے رکھتے ہیں، افسوس وہی مقدمہ روافض ہمارا صحابہ کے بارے میں نہیں سمجھتے کہ سیدنا ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، سیدنا امیر معاویہ تک، بنو امیہ کے صحابہ تک، ہم کسی بھی صحابی کی توہین کو فریڈم آف سپیچ نہیں سمجھتے، ہیٹ سپیچ سمجھتے ہیں. وہ ہمارے 2 ارب کے قریب اہل سنت کے جذبات کو مجروح کرتا ہے. بعین وہی مقدمہ ہے جو رسول اللہ کی توہین کے اوپر کفار کے سامنے رکھا جاتا ہے، وہی مقدمہ اہل سنت روافض کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر تم ہمارے سامنے فریڈم آف سپیچ تم کہتے ہو، تمہیں اپنے بند کمرے میں کسی کے بارے میں جو مغلظات تم نے بکنیاں بکو، ہمارے کان تک نہ پہنچے. ہم تک اگر یہ بات آئے گی کہ کسی نے سیدنا ابو بکر کو بے ایمان کہا، ہم کہیں گے تو کائنات کا سب سے بڑا بے ایمان ہے. ہم یہ کہیں گے، ایک نسل نہیں، 2 نسل نہیں، ہمارے بچے قربان، ہماری اولادیں قربان. 1400 برس سے یہ مقدمہ اہل سنت لڑ رہے ہیں کہ کسی ایک صحابی کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے جن کو اللہ نے رضی اللہ کہہ دیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا. تم نہ راضی ہو، تم اپنی زبانوں کو لگام دو، تم اپنے گھروں میں جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، لیکن ہمارے سامنے ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اگر تم نے یہ کوئی جملے کہے تو پھر ہم قانون کو پھر بھی قانون کو حرکت میں لانے کی ہم بات کرتے. ہم کہتے ہیں مقدمہ درج ہو، جو قانون میں لکھا، آئین میں لکھا. یہ جی بڑے شر پسند ہیں. وہ شر پسند نہیں ہے جو بدبخت صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے. شر پسند بھی ہم ہیں کہ ہم یہ آواز کیوں اٹھاتے ہیں. نصاب کے اندر شبخون مارا گیا، متحدہ نصاب کی آڑ میں ایک خاص مسلک کے بعض عقائد کو نافذ کر دیا گیا. اس حوالے سے بھی انتظامیہ اور حکومت نوٹس لے. اگر آپ بقائے باہمی کے اصول کے تحت معاشرہ چلانا چاہتے ہیں، ہم حاضر. ہم نے کبھی کسی کی توہین کی ہے نہ کرنے دیں گے انشاءاللہ. جب تک زندہ ہیں وطن عزیز پاکستان کے اندر کوئی صحابہ کی توہین کر کے اس ملک سے فرار تو ہو سکتا ہے، ورنہ اس ملک میں رہے گا تو گرفتار ہوگا. یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ بھی اور اپنے ایمان اور دین کے ساتھ بھی. صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. محرم آ رہا ہے اور یہ روافض کا ہمیشہ سے طرز عمل رہا ہے کہ اہل سنت کے جذبات کو مجروح کرنا ہے. کبھی سیدنا امیر معاویہ کی توہین، کبھی سیدنا عمر کی توہین، کبھی سیدنا ابو بکر کی توہین، کبھی ماں عائشہ کی، ماں حفصہ کی. عجیب لوگ ہیں. رسول اللہ کا سارا گھرانہ ہی برا ہے. رسول اللہ کی جی 3 بیویاں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کو بھی تان و تشنیع کا نشانہ بناتے. 3 بیویاں بری ہیں جی. رسول اللہ کا جی دماد برا ہے جی عثمان. رسول اللہ کے جی 2 سسر ابو بکر و عمر برے. یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ کیسا فلسفہ؟ اس عقیدے کو اپنے گھروں میں رکھو، اور اگر تم معاشرے میں اس طرح کا ابلاغ کرو گے تو تمہارے خلاف مقدمے درج ہوں گے اور اس کے لیے تحریک چلائی جائے گی. اللہ کے فضل و رحمت سے 22 محرم کو حسب سابق، حسب دستور، اور آپ نے بھی حسب سابق اور حسب دستور بیگم کوٹ کے اندر انہی عناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے اور فضائل صحابہ کو بیان کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہر سال 41 برس سے علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے اس کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی. وہ کانفرنس 41 سال سے منعقد ہو رہی ہے. اللہ کے فضل و رحمت ہے اس سال بھی ہوگی. آپ سب ساتھیوں نے وہاں پہ بھی شامل ہونا ہے. اور ہم اس وقت انتظامیہ اور پولیس سے مطالبہ کریں. کتنا عام فہم مطالبہ، نہ توہین کریں نہ توہین کرنے دیں. کوئی توہین کر لے تو اس کے اوپر مقدمات کو کاٹ لیا جائے. ایک پرامن مطالبہ ہے. اور اگر امن کمیٹیوں کو صرف اس لیے استعمال کیا گیا کہ جو توہین کرے گا اس کے اوپر مقدمہ درج نہیں کرنا، تو اس ضابطہ اخلاق کو آج ہم اپنے جوتے کی نوک سے ٹھوکر مارتے ہیں اور کوئی بھی توہین کرنے والا اس کو انتباہ کرتے ہیں. اگر آپ توہین کریں گے تو آپ کے اوپر مقدمات کو درج، قانون کو حرکت میں لائیں گے. میں نوجوانوں کو یہ نہیں کہتا کہ خود جا کے مقابلہ کرو، پکڑو، نہیں، قانون حرکت میں لائیں گے اور قانون کو حرکت دیں گے. اور قانون کو حرکت دینا یہ ہر پاکستانی کے اوپر فرض ہے اور ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ قانون میں جہاں کوئی خرابی ہو رہی ہے اس کے مطابق قانون کو
حرکت میں لے کے آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین